قبول نہیں ہوتا کہ جب تک اس عمل کے پیچھے اخلاص نہ ہو۔ اخلاص کا تعلق کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ چاہے کسی کو ایک گلاس پانی پلانا ہو، چاہے اپنی جان قربان کرنی ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو چاہے بڑے سے بڑا عمل ہو، اس میں ہماری نیت، ہمارا عمل صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اگر ہمارے عمل کا مقصد کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ہو، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ راضی ہو جائے، لیکن ہمارے عمل کا جو فائدہ ہے، جو نور ہے، وہ اللہ کریم کی بارگاہ سے ہمیں حاصل نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ سے مکمل طور پہ ہمیں فیضیاب ہونے کے لیے، رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی عمل کریں وہ اس ذات پاک کے لیے کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ کسی کا دل کسی کی طرف پھیر دے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ بڑا سادہ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ پیار کرنے والے بڑے ہی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ملنے کی تڑپ رکھتے ہیں، اس کے ہاتھ چومتے ہیں، پیر چومتے ہیں، اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اس پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، لیکن بندہ بظاہر بڑا سادہ ہے، اس کا کوئی ایسا عمل بھی نظر نہیں آتا۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے، اب جس کو چاہے لوگوں کا محبوب بنا دے۔ اب بظاہر بندہ بڑا امیر ترین ہوتا ہے، بڑے اچھے کپڑے پہنتا ہے، لیکن لوگ اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کوئی اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا، کوئی اس کو سلام نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اب جس کو چاہے وہ محبوب بنائے اور جس کو چاہے وہ مبغوض بنائے، اس کی مرضی ہے۔ تو ہمیں بہرحال جو بھی ہم عمل کریں، اب آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، اس میں ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ سارا دن عبادت کے اندر گزارے، روزہ رکھے، تسبیحات پڑھے، قرآن حکیم کی تلاوت کرے اور بہت سارے اعمال کرے۔ تو وہ بہت سارے اعمال ہمیں بہت سارا فائدہ دے سکتے ہیں، یقیناً وہ فائدہ دیتے ہیں، لیکن اس میں ہماری نیت سب سے پہلے اس کو درست کرنا ضروری ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ امام الاولیاء ہیں، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے وہ شاگرد ہیں اور ان کے مرید ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا تھا، تو میرے پڑوس میں ایک عورت اپنے خاوند کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی، اور خاوند سے وہ کہہ رہی تھی کہ میرے سرتاج، میں نے تیرے لیے ہر چیز برداشت کی ہے، مشقتیں برداشت کی ہیں، مشکلیں برداشت کی ہیں، بہت کچھ برداشت کیا ہے، لیکن میں نے اپنی زبان پر کبھی تمہارے لیے کوئی شکایت شکوہ نہیں لائی اور کبھی تمہارا گلہ نہیں کیا، لیکن اب تم چاہتے ہو کہ تم کسی اور دوسری عورت کے ساتھ شادی کر لو، تو یہ میں گوارہ نہیں کر سکتی۔ میں سب کچھ کو گوارہ کر سکتی ہوں، مجھے تم ذبح کر دو، قربان کر دو، میرے ٹکڑے کر دو، وہ سب کچھ مجھے گوارہ ہے، لیکن میرے ساتھ کسی دوسری عورت کو لے آؤ، یہ میں گوارہ نہیں کر سکتی، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت میں قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کر رہا تھا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتا، کہ اس کے ساتھ بندگی اس کی بھی کی جائے اور اس کے ساتھ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے بھی اعمال کیے جائیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، پسند نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی تو تب مجھے اس آیت کی صحیح طریقے سے سمجھ آئی کہ ایک حسن ہے کہ جو چند سال کا ہوتا ہے، اور زندگی کا تو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، کہ موت آ جائے تو وہ حسین سے حسین چہرہ قبر میں پہنچ جاتا ہے، تو زندگی کا تو پتہ کوئی نہیں ہوتا، لیکن زندگی رہے بھی، لمبا عرصہ بھی رہے تو زیادہ سے زیادہ 20 سال 30 سال کا حسن ہوتا ہے، 50 سال کا حسن ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے رب کا جو حسن ہے، میرے رب کا جو اللہ اکبر، میرے رب کی جو محبتیں ہیں ان کو کبھی بھی زوال نہیں، اس کے حسن کو کبھی بھی زوال نہیں، تو وہ کیسے گوارہ کر سکتا ہے کہ ہو اس کا بندہ اور اس کو بھی راضی کرنے کے لیے کوشش میں لگا ہوا ہو اور کسی دوسرے کو راضی کرنے کے لیے بھی کوشش میں لگا ہوا ہو۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جو بڑے مشہور عالم دین ہیں، امام مولانا جامی، جن کے مشہور کلام بھی ہیں فارسی کے، ان کا میں کلام پڑھ رہا تھا فارسی کا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے ساتھ ایک باغ میں گیا، تو وہاں پر ایک بڑا خوبصورت پھول کھلا ہوا تھا، تو میں اس پھول کو دیکھنے لگ گیا کہ بڑا خوبصورت پھول ہے، تو میرا محبوب میرے ساتھ تھا، تو میرا محبوب مجھے کہنے لگا، او جامی، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے اندر عقل نہیں ہے،
تو میں نے کہا جی کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا میرا محبوب مجھے کہتا ہے کہ جامی تمہارا محبوب کا چہرہ تمہارے سامنے ہے، اس کو چھوڑ کر تم پھول دیکھ رہے ہو، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے اندر عقل نہیں ہے۔ تو جو اللہ کریم کو جان لیتا ہے، اس کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے، تو پھر بھلا وہ ادھر ادھر کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو پھر بندہ مومن جب اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کو مان لیتا ہے، اس کے حضور اپنا سب کچھ جھکا دیتا ہے، تو پھر اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنا عمل، اپنی مرضی، اپنی خواہش اور اپنی نیت کسی اور کے لیے کر سکے۔ اس کا سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک بدو کی بڑی عجیب بات سناتا ہوں۔ حجاج بن یوسف کا نام شاید آپ سب نے سنا ہوگا، بہت بڑا ظالم تھا، حکمران تھا، بنو امیہ کا گورنر تھا۔ اس کے دور میں بڑی بغاوتیں ہوتی رہیں، لوگ حکومت کے خلاف بغاوت کرتے تھے، وہ بڑا ظالم تھا۔ اب جب بغاوت پکڑی جاتی تو وہ ان کو پکڑتے اور جتنے باغی ہوتے ان سب کو قتل کر دیتے۔ تو ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے بغاوت کی تو اس نے ان کا آپریشن کیا، لوگ پکڑے گئے، اس کے دربار میں پیش کیے گئے، تو اس نے حکم دیا کہ سب کو قتل کر دیا جائے۔ اب جلاد جو ہے وہ قتل کر رہا تھا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے بغاوت کی تھی اس کی حکومت کے خلاف، تو سارے لوگ قتل ہو گئے۔ ایک بندہ جب بچ گیا تو ادھر سے اذان شروع ہو گئی۔ جب اذان شروع ہوئی تو حجاج نے جلاد کو حکم دیا کہ رک جاؤ بھائی، ابھی اس کو قتل نہیں کرنا، رک جاؤ۔ اب جلاد رک گیا، اذان مکمل ہو گئی، تو اس نے حجاج نے اپنا اس کا جو بڑا قریبی مشیر تھا، اس کا نام تھا قتیبہ بن مسلم باہلی، اس کا بڑا قریبی دوست تھا، ساتھی تھا۔ تو حجاج نے اپنے دوست سے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ جو باغی ہے اس کو آج کی رات تم اپنے گھر لے جاؤ، اپنے پاس رکھو، صبح اس کو لے آؤ گے، پھر اس کو ہم قتل کریں گے۔ تو اس کے دوست نے کہا ٹھیک ہے، وہ پہلے بھی اس کا ساتھ دیتا تھا۔ اب اس نے قتیبہ بن مسلم باہلی نے اس کو اپنے ساتھ لیا، بدو کو، اور لے کر چل پڑا۔ جب وہ اپنے گھر کی طرف جانے لگا تو وہ بدو کہنے لگا اس کو کہ اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہو تو میں تمہارے ساتھ کوئی بات کر سکتا ہوں۔ تو قتیبہ نے کہا ہاں کیوں نہیں، کرو بات۔ تو وہ قتیبہ سے کہنے لگا کہ یار میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ امانتیں، جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس کر دوں اور پھر تمہارے پاس صبح واپس آ جاؤں، تم اگر مجھے اب چھوڑ دو تو کہنے لگا کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ عجیب بات کرتے ہو کہ میں بھلا تمہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو پھر وہ اصرار کرنے لگا، منت کرنے لگا کہ مہربانی کرو مجھے آج کی رات چھوڑ دو، میں صبح ہر صورت تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا، جن کی امانتیں میرے ذمے ہیں میں ان کو ادا کر کے تمہارے پاس واپس آ جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو ایسے نہیں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، کیا پتہ تم واپس آؤ یا نہ آؤ۔ تو وہ بدو مجھے کہنے لگا کہ یار میں تمہیں اللہ کریم کو ضمانت دیتا ہوں، اللہ کریم کو اپنا ضامن بناتا ہوں، اللہ کریم کو اپنا کفیل بناتا ہوں، اور اللہ کریم کی ضمانت پر مجھے چھوڑ دو یار، اللہ میرا ضامن ہے، اگر میں واپس نہ آیا تو اللہ کریم میرا حساب لے گا، پھر اللہ کریم کے ذمے پر مجھے چھوڑ دو۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ اگر یہ نہ آیا تو میرا کیا بنے گا، لیکن اس نے اتنا اصرار کیا، اللہ کریم کے اتنے واسطے دیے اور یہ کہا کہ اللہ میرا کفیل ہے، اللہ میرا ضامن ہے، تو میں مجبور ہو گیا۔ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ۔ جب وہ چلا گیا، میں نے اس کو کہا تو وہ بھاگ گیا۔ جب وہ بھاگ گیا تو میرے دل میں اب وسوسے پیدا ہونا شروع ہو گئے کہ اگر یہ نہ آیا تو حجاج تو میری گردن نہیں چھوڑے گا، کہ اس کا باغی تھا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اب وہ تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ساری رات وہ کہتا ہے کہ میری زندگی کی سب سے مشکل رات وہ تھی کہ جس دن میں نے اس باغی کو بھیجا تھا۔ اب ساری رات میں دعائیں مانگ رہا ہوں کہ اللہ میری جان بچا لینا، اللہ میری جان بچا لینا۔ اب اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ظالموں کو بھی اللہ تب یاد آتا ہے کہ جب وہ مشکل میں پڑتے ہیں، ویسے اللہ بھی نہیں یاد آتا۔ ویسے تو اللہ کا نام بھی کوئی لے تو وہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب چپ کرو، سانو بھی پتہ ہے اللہ ہے، اسی اس دے بندے ہیں۔ ظالموں کو اللہ یاد بھی تب آتا ہے کہ جب وہ ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ تو وہ بہرحال ساری رات وہ دعا کرتا رہا کہ اللہ میری جان بچا لے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب صبح کا وقت ہوا تو میرے دروازے پر کسی نے دستک دی، تو میں باہر نکلا تو دیکھتا ہوں کہ وہی بدو کھڑا ہوا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کہ تم کیسے واپس آ گئے ہو، تم واپس کیسے آ گئے ہو؟ بھلا اپنی جان قربان کرنے کے لیے کوئی آتا ہے اس طرح، وہ بھی ظالم حکمران کے پاس؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو اپنا ضامن بنایا تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں واپس نہ آتا؟
میں نے اللہ کریم کو اپنا ضامن بنایا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ قتیبہ کہتا ہے کہ اس کی بات کا میرے دل پر بڑا اثر ہوا، تو میں نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور حجاج کے دربار میں چلا گیا۔ بیر اس کو جو دربان ہوتا ہے اس کے پاس اس کو کھڑا کر دیا، پہلے خود جا کے پیش ہوا۔ تو حجاج نے جیسے مجھے دیکھا تو کہنے لگا وہ ہمارا باغی کہاں ہے، قیدی کہاں ہے ہمارا؟ میں نے کہا وہ آیا ہوا ہے میرے ساتھ ہی ہے، لیکن پہلے ساری بات سن لو۔ تو قتیبہ کہتا ہے کہ جب میں نے ساری بات اس کو سنائی تو وہ کہنے لگا اچھا اس کو بلاؤ میرے پاس۔ جب اس کو بلایا گیا تو وہ حجاج اس کو بڑے غور سے دیکھنے لگا، اوپر سے نیچے، اوپر نیچے سے اوپر، کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے، ذبح ہونے کے لیے دوبارہ واپس آ گیا، ایک دفعہ وہ چھوٹ چکا تھا۔ تو پھر وہ مجھے کہنے لگا قتیبہ سے وہ کہنے لگا حجاج کہ ایسا کرو کہ یہ میں نے بندہ تیرے سپرد کر دیا ہے، اب تم ہی اس کے متعلق فیصلہ کرو۔ تو قتیبہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور جب باہر نکلا تو میں نے کہا کہ میرے بھائی تم اللہ کے نام پر میری طرف سے آزاد ہو، جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو۔ تو اس باغی نے، اس بدو نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری جان بچا لی، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ اس نے کلمات کہے اور بھاگ گیا، اس سے سلام بھی نہیں لی، اس سے کوئی بات بھی نہیں کی اور بھاگ گیا، اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ تو وہ کہتا ہے قتیبہ کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ میں نے اس کی جان بچوائی اور اس کے لیے میں نے اتنی مشکل سفارش کی، لیکن اس نے میرا شکریہ ادا کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں بڑا حیران ہوا، لیکن بہرحال وہ چلا گیا۔ تو جب دوسرا دن ہوا تو پھر وہ آ گیا، میرے دروازے پر دستک دی، پھر میں جب باہر نکلا تو وہی شخص۔ میں نے کہا اب کیا ہوا، اب کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا کہ جب کل میں بھاگ گیا تھا تو تمہارے دل میں خیال تو آیا ہوگا کہ میں نے تمہارا شکریہ ادا نہیں کیا، تمہیں برا لگا ہوگا۔ میں نے کہا ہاں برا تو لگا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یار بات یہ ہے کہ میرے ایمان نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ میں اللہ کریم کے شکر کے ساتھ کسی اور کا شکر ساتھ شامل کر، کہ جن اوقات میں، جن لمحات میں اپنے رب کا شکر ادا کروں، ان لمحات میں کسی اور کا بھی شکر ادا کروں، میرے ایمان نے یہ گوارا نہیں کی۔ تو میں اس لیے بھاگ گیا تھا کہ وہ اللہ کریم کا شکر ادا کر کے آج میں تیرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، مہربانی تیری یار، میری جان بچا لی۔ تو یہ جب بندے کے ایمان کا یہ حصہ بن جاتا ہے تو پھر اللہ کریم ایسے اسباب بناتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کریم نہ بوڑھا ہو گیا ہے، نہ وہ کمزور ہو گیا ہے، اور نہ اس کے خزانے ختم ہو گئے ہیں۔ ہاں ہمارا ایمان ویسا نہیں رہا جیسا صحابہ کرام کا تھا، یا اہل بیت اطہار کا تھا، یا اولیاء کرام کا تھا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر تم اپنے رب پر ویسا توکل کر لو، ویسا یقین کر لو جس طرح کے پرندے کرتے ہیں، تو وہ بھی تمہیں ویسا ہی رزق دے گا، ویسا ہی تمہارا حفاظت کرے گا، ویسے ہی تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا جیسے وہ پرندوں کے ساتھ کرتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی ذات پر کامل توکل عطا کر دے، کامل یقین نصیب کر دے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ یہ کلمات جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو بندہ یہ کلمات صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اور شام کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ کریم اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے، اور اس کے ساتھ اس بندے کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ذائقہ ہوتا ہے نا، گوشت کا اپنا ذائقہ ہے، سبزی کا اپنا ذائقہ ہے، فروٹ کا اپنا ذائقہ ہے، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ کسی اچھے منظر کا دیکھنے کا اپنا ذائقہ ہے، کسی اچھی بات سننے کا اپنا ذائقہ ہے، تو اسی طرح ایمان کا ایک ذائقہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو رب کریم ایمان کا ذائقہ عطا فرماتا ہے۔ وہ کلمات بڑے آسان ہیں، وہ میں نے ادھر یہ لگائے ہوئے ہیں، اس پر بھی لکھے ہوئے ہیں، اور آپ اس کو آپ نے سنا بھی ہوگا اور آپ کو یاد بھی ہوں گے۔ وہ کیا ہیں؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا۔ بالکل آسان ہے۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا، اے اللہ تو میرا رب ہے نا، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے رب ہونے پر راضی ہوں، تو اپنے میرے بندہ ہونے پر تو راضی ہو جا۔ تو میرا رب ہے، میں تیرے رب ہونے پر پوری طرح راضی ہوں کہ تو انہیں میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، مجھے بے آسرا کبھی نہیں چھوڑا۔ تو میرا رب ہے نا، میں تیرے رب ہونے پر پوری طرح راضی ہوں، تو میرا اللہ ہے،
میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے رب ہونے پر پوری طرح راضی ہوں۔ وبالاسلام دینا، تو نے مجھے دین اسلام عطا فرمایا، مجھے مسلمان بنایا، مجھے بے آوارہ نہیں چھوڑا، تیری مہربانی ہے، میں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ وبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیّا، اور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر اور رسول ہونے پر اور ان کا امتی ہونے پر پوری طرح راضی ہوں۔ مجھے تیرے رب ہونے پر فخر ہے اور اپنا مسلمان ہونے پر فخر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر ہے۔ جو بندہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے اللہ کریم اس کو ایمان کی حلاوت دے دیتا ہے۔ جس کو ایمان کی حلاوت مل جاتی ہے پھر وہ نہ کسی اور سے خوف زدہ ہوتا ہے، نہ کسی بات پر پریشان ہوتا ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی کامل توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر لمحہ اپنی ذات پر توکل، یقین نصیب فرمائے۔